واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفرنس آیت سورہ کہف نمبر 45-46۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی پود جو تھی نباتات بھس بن کر رہے گی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر کا لفظ آئے۔ تفہیم القرآن بھی مولانا فرماتے ہیں کہ یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اسی کے حکم سے بہار بھی آتی ہے تو خزاں بھی آتی ہے۔ اگر آج تمہیں خوشحالی، عیش، تن آسانی اور لگژریز یہ سب اگر تمہارے پاس ہے تو اس حالت کو بھی زوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس احساس کی دولت کو ہر وقت زندہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں نصیب کی ہیں اللہ ان کو زوال نہ ہو۔ اللہ آپ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کیجیے گا۔ تیسر القرآن میں دیکھیے دنیا کی زندگی کی مثال نباتات سے اس لیے دی گئی ہے، یعنی پلانٹس اور یہ پلانٹ کنگڈم، کہ اس کی سب کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز جس میں نباتات بھی شامل ہیں، زمین پر بارش برسنے سے نباتات اگاتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور لہلہاتی ہے، جوبن پر آتی ہے تو ہر ایک کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ پھر اس عروج کے بعد زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ فصل کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ ہوا اس کے ریزوں اور ذروں کو اڑائے پھرتی ہے۔ اسپرنگ، سمر، آٹم اور ونٹر۔ تو آٹم میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پتے جو پہلے لہلہا رہے تھے وہ زرد ہو کر وہ جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس تمثیل سے کہ انسان کا اپنا یہی حال ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، قوت آتی ہے، بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، سب چیزیں اسے بھی حسین لگتی ہیں اور وہ بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک خاص ٹائم لائن کے اوپر اس کا قد و قامت اور اس کی قوت سب کچھ رک جاتا ہے۔ پھر بڑھاپے کا یعنی زوال و انحطاط کا وقت آتا ہے تو اسے عمدہ سے عمدہ غذائیں بھی اگر اس کے سامنے رکھی ہوں لیکن وہ نہ ان کو کھا سکتا ہے اور نہ وہ ان کو ہضم کر سکتا ہے، اور ان سے وہ نعمتوں سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو لہٰذا ہر چیز کے طے شدہ اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے اور ان سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات تجاوز نہیں کر سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ فنا بھی ضرور ہوگی، لہٰذا دنیا کی مال و دولت یا دنیا کی زندگی پر کبھی گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں جو مختلف پرچے تھما دیے
مال اور اولاد کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے مشکل جو پرچے ہیں وہ یہ دو ہی ہیں. اگر کسی کو زیادہ مال ہے تو وہ گھمنڈ میں پڑ جائے اور اس کے رویے جو ہے وہ غلط ہو جائیں. یہی بات پھر سوچنے کی ہے کہ ہم ان امتحان کے پرچوں کو اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ان کا جواب بھی دینا ہے اور ہمیں ان کو کس طریقے سے یعنی استعمال کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس آیت کے ذریعے سے وہ ہم نے سمجھی. اب حدیث کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں 7424 اور صحیح بخاری 6514 نمبر ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ 1 چیز باقی رہ جاتی ہے. مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں. اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، نیک تربیت دیں، ان کو اللہ کا نیک بندہ بنائیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اور جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم ان راستوں، ان مقاصد اور ان طریقوں سے خرچ کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ بری ہو سکیں گے.